السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی تو دوستو، میں ہوں نثار جونو طاہری۔ یہ ہمارا گروپ ہے ضرب بریلوی بر فتنہ خارجی۔ اس کے اندر ایک فیس بک گروپ کے اندر میرا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، تو جناب نے کمنٹ کیا کہ ان کو خلیفہ راشد کہنا یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو جناب ابھی تک کوئی بھی اس پر ایک دلیل پیش نہیں کر سکے کہ جو ان کو خلیفہ راشد مانے اس پر محدثین کرام نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو۔ بہرحال یہ اسی کا ہی نمبر ہے، خود اس کی ریکارڈنگ سنیں۔ جی بھائی جان، یہ نمبر میرا اور میں آپ سے ابھی انشاءاللہ بھائی جان انشاءاللہ آپ کو حدیث پیش کی جائے گی، قرآن و حدیث سے یہ سب کچھ آپ قرآن و حدیث پیش کی جائے گی۔ ابھی تک ایک بھی حدیث اس کی نہیں آئی، ایک مہینہ گزر گیا۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس وقت انہوں نے اس موقع پر مخالفت کی اور اس بات کا مذاق اڑایا تھا۔ تو میں ابھی تھوڑا سا بزی ہوں، شرائط آپ لکھ کر بھیجو، دعویٰ بھی بھیجیں، شرائط آپ بھی بھیجو۔ شرائط بھی بھیج دیے، دعویٰ بھی بھیج دیا، ایک مہینہ گزر گیا لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا۔ بھیجو تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، پھر اس کے مطابق بھی میں آپ کو، اگر آپ کی پسند آ گئی تو اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی جمع نفی کرنی ہوئی تو کر لیں گے۔ آپ بھی شرائط لکھ کر بھیجیں، ابھی میں تھوڑا سا مصروف ہوا، شاید آپ کو آواز آ رہی ہو، میں نے اس وقت فصل کو پانی لگایا ہوا، تو میں شام کو فری ہو جاؤں گا تو پھر آپ چلے بھائی، ہم جھوٹے آپ سچے، بات تو شروع کریں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ شرائط کب شروع کریں گے جناب؟ بات کب شروع کریں گے؟ ایک مہینہ تو گزر گیا۔ شرائط بھیجیں لکھ کر، میں پھر شرائط کو دیکھتا ہوں، پھر میں بھی لکھ کر بھیجوں گا تو پھر بات شروع ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو پکا عقیدہ ہے اور آپ سے پہلے کا ہے، اور انشاءاللہ اسی عقیدے سے ہی ہم آپ کو مات دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ مات دینے کی نیت سے کیا مناظرہ کرنا جائز ہے؟ تو کوئی بھی جواب موصوف کا نہیں آیا۔ اور ابن حجر اسقلانی کا کہہ رہے ہیں تو چلے آپ کو بھی ان کی حوالے دے کر آپ کو ہم ثابت کر دیں گے، ہر چیز روشن دن کی طرح آپ کو دکھا دیں گے۔ روشن دن کی طرح؟ تو آپ کو دن کو تارے نظر آ گئے ہیں، رات والے تارے، کہ آپ ابھی تک جواب ہی نہیں دے رہے، ایک مہینہ گزر گیا ہے۔ تو بہرحال میرا یہ دعویٰ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ و راشد ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ خلفائے خمسہ کی طرح وہ بالکل انہی کی طرح وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں، بلکہ ان کی خلافت ان کے مشابہ تھی، اس کی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد کہنا جائز ہے، اس کا اطلاق کرنا جائز ہے، اور ان کے ملوکیت کے ہونے سے ان کے خلیفہ راشد ہونے کی نفی لازم نہیں آتی۔ تو جناب کا دعویٰ تھا کہ وہ ظالم بادشاہ ہیں، لیکن اس پر ابھی تک ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے، ایک مہینہ گزر گیا، مجبوراً مجھے اس کے پرسنل میں رابطہ کرنا پڑا۔ تو پھر آ جائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ یہ جناب نے جواب دیا 5 دسمبر کو کہ میں مصروف ہوں، پھر کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آج آپ کو ضرور جواب دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ میرا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے۔ تو 5 دسمبر کو اس نے رپلائی کیا، اس کے بعد ابھی تک 25 دسمبر چل رہی ہے، یہ ابھی تک بھی بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ پھر میں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک روایت میں نے بھیجی ہے، ایک آپ بھیج دیں، یا 2 میں بھیجتا ہوں، اس کی جواب آپ دیں، آپ 2 بھیجیں، ان کے جواب میں دیتا ہوں، بات کو مختصر یہاں پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جناب نے ابھی تک بھی ایک حوالہ نہیں بھیجا۔ تو میں نے جو پہلا حوالہ بھیجا تھا وہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یکون علیکم 12 خلیفہ، یہاں خلیفہ کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 4711 ہے۔ اس سے اوپر صحیح مسلم کے امام یہ جو باب باندھتے ہیں نا، باب کا نام ہی والخلافۃ فی قریش رکھا ہے۔ جناب نے کہا کہ اس حدیث کے اندر امیر معاویہ کا نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، تو جب امیر معاویہ کا نام نہیں ہے تو پھر باقی دیگر کا بھی نام نہیں ہے، تو کیا سب کی نفی لازم آئے گی؟ پھر عمر بن عبدالعزیز کو تم کیسے داخل کر لو گے؟ اس حدیث میں تو اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اب حدیث کی وضاحت میں نے حدیث سے پیش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
حدیث کی وضاحت میں نے اس حدیث سے کی، وہ بھی جو ہے نا صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث میں خلافت معاویہ کا ذکر ہے، لفظ خلافت بھی ذکر موجود ہے، لفظ معاویہ بھی موجود ہے۔ آگے اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا وضاحت ہے، تو جناب یہ لکھتے ہیں کہ باقی رہی اس حدیث کی بات تو یہاں خلافت امیر معاویہ کے لیے کہا گیا ہے اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا ہے، خلافت معاویہ کے حوالے سے نہیں کہا گیا۔ میں نے عرض کیا جناب آپ روایت آگے تو پڑھیں، اس نے وفی عمارت ابی بکر و عمر و عثمان یہاں تک پڑھ کے نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی پٹی آنکھوں پہ باندھ دی۔ میں نے کہا آگے پڑھو وصدرا من خلافت معاویہ حتی بلغہ فی آخر خلافت معاویہ۔ میں نے کہا مکمل روایت پڑھو، اس کا ترجمہ بتاؤ۔ مطالبہ کیا میں نے، لیکن جناب 2-3 دن گزر گئے، ابھی تک بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی جان، پہلے آپ معذرت کریں کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم 10 بجے کا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر میں پہلے فارغ ہو گیا تو میں آپ کو میسج کروں گا۔ میں نے پورے 8:45 بجے آپ کو میسج کیا ہے، آپ دیکھیں اسکرین شاٹ بھیجا ہے۔ پھر میں نے آپ کو 10:18 اور 10:19 پر آپ کو مینشن کر کے میسج کیا، صرف آپ میں آپ کو 1 مہینے سے مینشن کر رہا ہوں اور آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے۔ وہ بھائی جان وہ اس امت کے خلیفہ ہوں تو ان کو خلیفہ راشد مانے نا۔ حدیث سے میں نے خلیفہ ثابت کر دیا، اب خلیفہ ہوں تو یہ تو اس کی اپنی ذنی سوچ ہے۔ وہ اس امت کے پہلے ملک اب حدیث کو کوئی نہ مانے، انکار کرے تو اس پر خود ہی فتویٰ لگا دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کے عزوز کی حکومت کے بادشاہ تھے جس کو نبی نے، اچھا وہ امت کے پہلے بادشاہ تھے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ میں نے شرائط میں واضح طور پہ یہ لکھ دیا ہے کہ ان کے ملوکیت کے ہونے سے، یعنی میں ان کی ملوکیت مانتا ہوں، تو اب اس پر جتنے بھی یہ دلائل دے گا وہ کسی کام کے نہیں ہے کہ میں تو ان کی خلافت مانتا ہوں، ان کی ملوکیت مانتا ہوں، لہٰذا اب ملکن ان کی ملوکیت کے ہونے پر یہ ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میں پہلے ہی لکھ چکا۔ یہ صرف وہ حدیث پیش کرے جس حدیث رسول کے اندر یہ ہو کہ امیر معاویہ کو خلیفہ کہنا جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ نے خود ظالم حکومت کا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر معاویہ کو ظالم کہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی بھی حدیث پیش نہیں کی۔ تو ظالم ہے، جہاں سے تو سیکھ رہا ہے وہ ظالم بدبخت ہیں، نبی نے کہیں بھی نہیں کہا امیر معاویہ کو ظالم، تیرے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ تو حدیث پیش کر سکے۔ بھائی ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ نبی پاک نے ان کو ملوک کہا ہے۔ آپ کیا دکھائیں گے؟ میں تو پہلے ہی لکھ چکا کہ ان کے ملوکیت کے ہونے سے، یہ تو میں نے لکھا ہی نہیں کہ ان کے ملوکیت کے نہ ہونے سے، عقل ہوتی تو یوں نہ پنگے لیتے۔ اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فہم سلف صالحین والا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق جو ہے بات ہوگی۔ تو میں نے واضح طور پہ لکھا ہے، میں نے کہا آپ کا یہ شرط بھی منظور ہے کہ سلف صالحین والا، لیکن وہ دیکھیں گے کہ سلف صالحین والے الفاظ جو ہیں وہ منوعاً الفاظ حدیث رسول سے ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو جیسا کہ اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کو ظالم کہا، اس نے کوئی روایت پیش ہی نہیں کی، یہ حدیث سفینہ پیش کرے گا، اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حدیث سفینہ میں آگے حضرت سفینہ کے الفاظ ہیں، وہ نبی کے الفاظ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سفینہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں جو قرآن کی آیت کے خلاف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو یہ کس کو ٹائٹل ہے؟ جب صحابہ کرام تھے تب وہ آیت نازل ہوئی تھی، تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بہترین امت ہو، اور تم جو روایت پیش کرو گے اس میں یہ ہے کہ وہ بدترین، تو فیصلہ تم کرو کہ روایت کو مان کے آیت کا انکار کرو گے یا آیت کو مان کے روایت کا انکار کرو گے، آیت کو مان کے روایت کا انکار کرو گے یا روایت کو مان کے آیت کا انکار کرو گے۔ تو مختصر کرتے ہیں، شرائط میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی ہماری گفتگو ہوئی وہ ہم گروپ پر چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا یہ بیچارہ جواب ہی نہیں دے رہا تو میں آگے کیا گفتگو کروں، لہٰذا یہ جو مختصر ہماری بات ہوئی اس کا فیصلہ ہم گروپ والوں پر چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔